میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اپنے پاکستانیوں کو، پاکستان کی جو معاشی سچویشن ہے، جو حالات ہے، میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو آگاہ کروں، کیونکہ شاید ہی اس ملک کی تاریخ کے اندر اتنے برے کبھی بھی پاکستان کے کبھی بھی اتنے برے معاشی حالات نہیں جو آج ہیں، اور میں اس لیے اس کے اوپر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اخبار، وہ میڈیا ہاؤسز جن کو قوم کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اب کتنے خطرے کے کس کنارے پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس عوام کو اس چیز سے آگاہ نہیں کر رہے۔ تو میں ایز پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو بتاؤں کہ یہ حالات آج کدھر کھڑے ہیں اور خدا نہ خواستہ یہ کدھر اور جا سکتے ہیں، یعنی اس سے بہت زیادہ برے ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی ساری اکنامک ٹیم کو بٹھایا ہوا ہے، میرے جتنے بھی جو میری پارٹی کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں، جس میں شوکت ترین ہیں، حماد اظہر ہے، جس کے اندر مزمل ہیں، جس کے اندر ہمایوں اختر ہیں، میں نے ان ساروں کو آج دعوت دی ہوئی ہے کہ آج سارے یہ بھی اس چیز کے اوپر ڈسکس ہے۔ عمر ایوب ہے، اس کے علاوہ میں نے اور بھی آؤٹ سائڈ ایکسپرٹس کو بلایا ہوا ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم آج مزید اس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں۔ ہمارے سلمان ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ساروں کو آپ کو آگاہ کریں کہ اپنی ڈسکشن کے بعد ہم اس کے بعد بتائیں بھی کہ ہم یہاں پہنچے کیسے اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے اور کیا کرنا پڑے گا آگے پاکستان کو۔ اگر ہم نے اپنے ملک کو سنبھالنا ہے ادھر سے تو ہمیں وہ کیا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ تو میں آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ جس ٹریجیکٹری پہ، جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے جتنے بھی جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کو تو اب ہم نے پالیسی بنائی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی کا ایک پہلو تو پاکستان کی ملٹری ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو پاکستان کی اکانومی ہے۔ تو یہ ہم نے جب پالیسی بنائی تھی، ہم نے مثال دی تھی کہ سوویت یونین، اس کی فوج تو بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج تھی، لیکن جب وہ معاشی طور پہ جب وہ نیچے گیا تو آخر میں فوج نہ بچا سکی اس سوویت یونین کو ٹوٹنے سے۔ تو ہم سب کو یہ خطرہ ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ اور میں اپنی عدلیہ کو، کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی، کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے، پاکستان کا اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے جو بالکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج۔ پاکستان کا ایکسپورٹر ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں۔ وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا۔
ہمارے دور میں پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ریمیٹنسز ہوئی تھی. ہمارے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی, ہمارا جو ٹیکس کلیکشن تھا وہ ریکارڈ تھا. اور یہ سارا پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ہمارا کسان سب سے زیادہ خوشحال تھا. ہماری 2 سال 4 میجر فصلوں کے اندر بمپر کراپس تھی. سالوں کے بعد کتنا پیسہ کسانوں کے ہاتھ میں آیا تھا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے. جتنے موٹر سائیکل خریدے گئے, جتنی گاڑیاں, جتنے ٹریکٹر خریدے گئے, تو وہ یہ جو ریکارڈ پہ پہنچے اس لیے کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آیا تھا, فصلیں ہماری اوپر تھی. تو سارے کسانوں کو بھی میں آج ان سے بھی بات کر رہا ہوں, آپ کو بھی اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہمارے آخری مہینے میں 27% انڈسٹریل گروتھ ہوئی تھی جو آج 0 پہ آ گئی ہے. تو میں ان سب جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ڈفرنٹ شعبے ہیں, میں آج آپ ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ آج اپنی آواز بلند نہیں کریں گے, جتنی تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے, آپ سب ذمہ دار ہوں گے اس تباہی کا. میں نے جو اپنی ٹیم کو بلایا ہوا ہے, ہمارا مقصد اب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہم کیسے ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. جو ہمارا ڈالر گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ جو ہم نے باہر قرضے لیے ہوئے ہیں, اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ قرضے تحریک انصاف نے تو لیے تھے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے, لیکن جنہوں نے قرضے ہمارے ملک کو مقروض کیا تھا وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. 30 سال سے یہ اقتدار پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو اس ملک کے اوپر قرضے چڑھے ان کے دوران پہ چڑھے. تو اب ایک طرف ہمیں قرضوں کی قسطیں دینی ہے, ڈالرز میں قسطیں دینی ہے. ہم نے پار کے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں بجلی والے, بجلی جو ہم نے یہ پار جنریشن پلانٹس بنائے ہیں, وہ سارا ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے, اور وہ گرتا جائے گا جب تک کہ ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر نہ آنے شروع ہوئے. تو جب ریمیٹنس بھی گر رہی ہیں, اور ریمیٹنس اس لیے گر رہی ہیں کہ جو آفیشل ریٹ ہے ڈالر کا اور جو مارکیٹ ریٹ ہے اس میں جب اتنا زیادہ فرق آ جائے, اور غالباً 10 روپے سے زیادہ فرق آ گیا, تو وہ جو باہر پاکستانی ہیں, جو ہمارے جو ورکرز ہیں, جو لیبر, وہ پھر ہنڈی کو استعمال کرے گی. تو جب بینکنگ چینل سے وہ پیسہ نہیں آئے گا تو ڈالر اور کم ہو جائے گا جو پاکستان میں ہے. تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں, وہ بھی گر رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز, پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں, انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو, کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی, آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے, اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی, قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں, تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتا ہے, جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, سب کو پتا ہے کہ اس کا حل ایک ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے, مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا, 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا, کہ کون گورنمنٹ آئے گی,
کیا حالات ہوں گے. تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں، بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو یہ سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آج الیکشن کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے تو آپ پھر بغیر سوچے آپ اصل میں اس پاکستان کو سیناریو میں دھکیل رہے ہوں گے کہ جدھر آگے اور معیشت نیچے جانے لگی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اب میری جو پینل ہے اس پہ شوکت ترین ہمارے